جناب مفتی محمد منیر نقشبندی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ نقشبندی صاحب، کسی نے ان کا نقش بند کر دیا، کیا خیال ہے نقشبندی صاحب؟ السلام علی من اتبع الہدی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اپنے اوپر آپ سے ہاں جی طارق صاحب کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ جی جی بڑا اللہ کا شکر ہے جناب، تیاری شیاری کر کے ہیں، پھر ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ٹھاک، تھوڑا سا اپنا جو ہے نا کیمرہ اس کو درست کریں، کیمرے کے ساتھ نہ کہلیں بھائی نقشبندی صاحب، نیچے کریں، یعنی آپ نہیں زیادہ ہو گیا زیادہ، ہاں یہ ٹھیک، بالکل آپ صحیح ہے، آپ برابر پہ آ گئے نا، مناظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برابر والا۔ آج مناظرہ کرنا ہے کیا؟ انشاءاللہ الرحمن۔ اچھا مجھے تو نہیں بتایا گیا تھا کہ آج مناظرہ ہونا ہے، موضوع کیا تھا؟ میں بتا کے نہیں گیا تھا 11 وہ میں بھول گیا بھائی، میں نہیں، پچھلے سے پچھلے ہفتہ کو میں نے آپریٹر صاحب کو بتایا تھا کہ آج مجھے ضروری کام ہے، آج مناظرہ نہیں رکھنا، ان کو میں نے کلیئرلی بتایا تھا نا، کلیئرلی بتایا نیٹ ورک ہو گیا۔ وہ کیا مناظرہ ہے؟ میں نے ڈیٹ کا تو بولا تھا کہ بعد میں طے کریں گے نا، کیا مناظرے کا موضوع کیا ہے؟ یہ ڈسکنیکٹ ہے مناظرے کا جی میں وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا، نیٹ تو بہترین چل رہا ہے ہمارے یہاں، سخت سا موضوع ہے جی رافضی مرتد، شیعہ رافضی مرتد ہیں، شیعہ رافضی مرتد ہیں، چلیں جی بالکل مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے ابھی پتہ چلے گا نا کہ مرتد کون ہے، ابھی پتہ چلے گا، کہتا ہے سمجھ آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی مرتد کون ہے، مرتد کون ہے ابھی پتہ چلے گا نا۔ اب ارتداد کا بحث نہ چڑھا کر، یہ تیرے فائدے میں، نقشبندی ارتداد کا بحث نہ چڑھا کر، یہ تیرے فائدے میں، کیونکہ پھر اب ادھر اوپر سے شروع کریں گے نا کہ مرتد کون ہے، مرتد کون ہے۔ ابھی حشر تیرے ساتھ کیا ہوں گے تجھے ابھی پتہ چل جائے گا، پریشان نہیں۔ ابھی تم پہلے شیعہ رافضی کا تم تعریف بیان کرو کہ شیعہ رافضی سے تمہارا مراد کیا ہے؟ شیعہ رافضی سے مراد، شیعہ رافضی انہیں کیوں کہتے ہیں نا جو شیخین کے منکر ہیں، ہاں ابو بکر عمر کو نہیں مانتے، صحیح ہے، ہاں صحیح ہے، جو ابو بکر عمر کو نہ مانے وہ مرتد ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ ایک تو جانتا ہے رافضی کی تعریف اور کوئی نہیں جانتا؟ نہیں، ہم مناظرے سے پہلے مجھے تو آپ کے ہر بات پہ شک ہے نا، اگر آپ کو کوئی کسی بات کا پتہ نہ ہو، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اگر آپ کو کوئی رفض بولتے ہیں، کس کو ہے رفض کے لغوی معنی کیا ہے؟ رفض یہ بتاؤں گا، ابھی مناظرہ شروع کرنا پھر بتاتا ہوں، ابھی بتانا، تمہیں پتہ ہے، تعریف تو نے پوچھی میں نے بتا دی ہے، رفض کا نہیں پتہ، نا پتہ ہوتا تو بتا دیتا۔ جا رفض کا معنی بتاؤں گا، حوالے سے بتاؤں گا، بولے ہاں تو پروڈکٹ سے کتاب ہوئی۔ چلیں جی طارق صاحب کیا کریں، شروع کریں جی، بڑی دیر بعد آپ کے سے وقت ملا ہے، کل کا پتہ نہیں ہے کسی کو، یہ بہت مصروف رہتے ہیں نا، پھر کون مصروف رہتے ہیں؟ مفتی صاحب۔ ارے کیا مصروفیت ہے بیچارے، چلیں پھر شروع کرتے ہیں بھائی، مشکل کیا ہے آپ کو؟ جی رکھیں جی اپنا دعویٰ، بسم اللہ۔ پہلے ایک دو باتیں کرنی ہیں، کر لو۔ ایک تو یہ بات ہوئی تھی کہ مجھے ہوسٹ بنانا ہے، انہوں نے ابھی ہوسٹ بنایا، اس کو ہوسٹ، یہ تو آپ کو آتا ہے یہ کرنا، اس کو آتا ہے نا، وہ وہاں سے کر لے گا، ہوسٹ بنا دیا بھائی اس کو، چلو جی ہوسٹ بنا دیا، ہوسٹ بنایا، میرے پاس تو نہیں شو ہو رہا ہوسٹ بنا، ہوسٹ بن گیا جی، ہوسٹ بنا دیا آپ، ہوسٹ بن گیا جی، وہ بن گئے۔ آپ اپنی ادھر ریکارڈنگ وغیرہ یا کسی مائک کو خود بخود بند کریں نا اور کھولیں، پتہ چل جائے گا۔ نہیں آتا نا اس کو، کھل گیا مائک، جب مائک بند کریں نا تو خود ہی آپ کھول لیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہوسٹ ہیں۔ پتہ نہیں آتا بھی ہے اس کو کہ نہیں۔ چلیں جی ناظرین، محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ
دو مطلب اہم شخصیات ہیں، تو ان کے درمیان ایک بڑا ہی معنی خیز قسم کا موضوع ہے، تو دیکھتے ہیں، لیٹس سی، گڈ ہارٹ۔ تو جناب 2 منٹ کے لیے پہلے، بلکہ آپ اپنا مقدمہ رکھیں، شروع کریں۔ نہیں 2 منٹ، 2 منٹ دے دیں چلو 2 منٹ بعد کا ابتدائی گفتگو فرمائیں گے کہ جو آگے کس طرح مناظرہ ہوگا۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ 2 منٹ میں کام خراب ہو جائے، آگے بات بھی کرنی ہے، مناظرہ ہونا چاہیے، اور مؤدب رہنا ہے، اور مقدسات کی جو ہے نا وہ پورا خیال کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور جناب سب ناظرین جو ہے نا وہ ان کو نظر آئے کہ ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ جی سر، جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرے سے پہلے یہ 2 منٹ جو ہوتے ہیں یہ گفتگو کو، باتوں کو طے کرنے کے لیے تقریباً ہوتے ہیں، تو آئندہ 2 منٹ کے اندر مناظرے سے پہلے 1-2 باتیں ہیں وہ جو حسن اللہ یاری نے ہمیں بتانی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، حضور کی اولاد، حضور کی اہل بیت کا جو منکر ہے اور جو حضور کی اہل بیت کا مخالف ہے، وہ کیا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور دوسری بات یہ بتانی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے، اور یا حضور علیہ السلام کا دنیا سے پردہ ہوا، اس وقت آ کے کریم علیہ السلام کے فوراً بعد وہ جو لوگ تھے وہ کس نظریے والے تھے؟ وہ اہل السنت کے نظریے والے تھے یا کسی اور نظریے والے تھے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ موضوع مناظرے کے اندر موضوع سے فرار نہیں ہونا کہ وہاں کی اٹھائی اور وہاں پھینک دی، وہاں کی اٹھائی اور وہاں پھینک دی۔ جو موضوع سے فرار ہوگا یا ادھر ادھر کی بات اٹھا کے پھینکے گا، ڈالے گا، اس کی شکست تسلیم کی جائے گی۔ موضوع پہ رہنا ہے، مقدسات کی توہین نہیں کرنی، تعظیم کا حتی الامکان خیال رکھنا ہے۔ تو بس، تو مفتی صاحب اس میں ہم اس کو کیسے کریں گے، تعین اس کا کیسے کریں گے کہ یہ اس میں دلائل ہوں گے؟ یہ تو اوپن سا لگتا ہے مناظرہ۔ یہ جی اوپن نہیں ہے، یہ ہم کہیں گے کہ یہ رافضی مرتد ہیں اور یہ اپنا آپ کا دفاع ثابت کریں گے، کتب اہل سنت سے، احادیث سے دکھائیں گے کہ یہاں یہ بات آئی ہے کہ جو رافضی ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کے دور سے آ رہے ہیں، یہ ان کا حق کے ساتھ تعلق ہے۔ دلائل کے ساتھ بات کریں گے، ہم بھی دلائل سے کریں گے، یہ بھی دلائل سے کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے دلائل میں بھی پھر وہ جو مثلا انسان جیسے اس کی ترتیب ہے نا، قرآن پاک سے، حدیث سے، جو ان کی معتبر کتب ہیں، 4 جو ان کی کتاب ہیں، اصول کافی وغیرہ، تو ایسی غیر ضروری علماء کی عبارات پیش کرنے میں میرا خیال میں کوئی ایسا اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہوگا انشاءاللہ، قرآن حدیث بس۔ چلیں ٹائم ہو گیا آپ کا 2 منٹ، اب ہم شیخ حسن اللہ یاری صاحب سے درخواست کریں گے آپ بھی 2 منٹ کوئی ان کی باتوں کا جواب دے دیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو ابو بکر عمر کو نہ مانے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرتد ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کریں گے کہ ابو بکر عمر کو اللہ نے نہیں مانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا ہے، اور یہ عینی ایمان۔ ابو بکر عمر کو ماننا یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے۔ بات بالکل ان کے عقیدے کے برعکس ہے، ان کے ادعا کے بالکل برعکس۔ ان کو اس ارتداد کا بحث نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے ان کا بڑا نقصان ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں گے۔ اور کئی سالوں سے ہمارے یہاں پہ مناظر چل رہا ہے کہ ان دونوں کا تم آ کے اسلام ثابت کرو، وہ ثابت نہیں کر سکے نا، تو یہ ایک نئی چال انہوں نے سوچا، بیٹھ کے پتہ نہیں کسی محلے کے کونے میں، گلی میں، مدرسے میں، مسجد میں کسی نے کو سکھایا کہ یہ بولو یہ بولو یہ بولو، اپنے ادھر بیٹھ کے نا اس نے اپنے سوچا ہے، کوئی مکر شکر نے 2-3 مولیوں نے بیٹھ کے بنایا کہ اس طرح بولیں گے، اس طرح بولیں گے۔ تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ان کا جو ہے یہ نقش بندیاں، نقش جتنے یہ بند کریں، ان کے نقش بند ہو چکے ہیں، ان کے نقش جو ہے سب پانی پہ نقش پھیرنے کے آپ ذرا حسن صاحب پرسنل ذرا گفتگو ذرا کم فرمائیں پلیز۔ ہاں ان کے جو سارے ہمارے مہمان کا خیال رکھیں، وہ تو مکر ہیلے کا ہے نا، یہ اپنی طرف سے دلیل لے کے آئے، ہمارے نزدیک ان کے سارے دلائل مکر ہیں اور ہیلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے ہر مکر اور ہیلے کا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں پہ رد ہوگا، اور آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ یہ شیخین ہی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیا کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتا،
بالکل اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت بولا ہے ان کا مخالف کافر ہے، بالکل بلا شک اچھا یہ ان کا سوال تھا. اور جی کو مفتی صاحب رہ گیا کوئی چیز؟ جی انشاءاللہ ابھی انہوں نے اس نے کہا ہے کہ یہ اہل بیت کا جو مخالف ہے وہ کافر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جواب آ گئے ہیں نا. دو پوائنٹ نکات ریز کیے تھے آپ نے، ان کے جواب میرا خیال مل گئے ہیں نا. شروع کرتے ہیں. جواب تو آ گئے، ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے.